قبول نہیں کرتا، اللہ ایسے منکروں کو پسند بھی نہیں کرتا۔ تو یہ بات کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص شریعت کی خلاف ورزی دیکھے، ہاتھوں کی طاقت ہے تو ہاتھوں سے روکے، ہاتھوں کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، زبان کی طاقت نہیں تو دل سے برا جانے، یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی۔ سرور کائنات، فخر موجودات، ساقی کوثر، رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے احسن طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہونے کی بنا پر غفور رحیم، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا سامعین کے سننے میں کوئی خطا سرزد ہو جائے تو غفور رحیم ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ میرے بیان کر لینے کے بعد، سامعین کے سننے کے بعد، خدایا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ دعائے الفاظ کے بعد مختصر سے وقت کے لیے جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع رکھا ہے وہ قرآن پاک کی آیات سن کر ہی آپ سمجھ لیں۔ آج پورے پاکستان میں جشن آزادی منایا جا رہا ہے۔ آزادی کتنی بڑی قدر ہے، آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ آج مختصر وقت میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ میری ساری تقریر کا جو خلاصہ ہے وہ ابھی ایک نقطے میں نوٹ فرما لیں کہ پوری کائنات کے اندر نبی پاک کی غلامی ہی کائنات کی سب سے بڑی آزادی ہے۔ نبی پاک کی غلامی کائنات کی سب سے بڑی آزادی ہے، اور آزادی کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان میں نے تجھے زندگی میں آزاد پیدا کیا، میں نے تجھے پیدا کرنے کے لیے کسی دوسرے خدا کا سہارا نہیں لیا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کہتا ہے کائنات کے اندر صرف ایک ہی خدا ہے، اگر دو خدا ہوتے تو کائنات میں لفسدتا یعنی فساد قائم ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا کہ میں نے اس کو زندگی دے دی ہے، دوسرا خدا کہتا میں نے اس کو ماں کے پیٹ میں موت دینی ہے، ایک کہتا کہ میں اس کو نابینا بناؤں گا، دوسرا کہتا میں اس کو آنکھوں والا بناؤں گا، ایک خدا کہتا کہ میں نے اس کو ذہین بنانا ہے، دوسرا خدا کہتا میں نے اس کو پاگل بنانا ہے، یعنی ایک خدا کہتا کہ میں نے اس کو لنگڑا لولا بنانا ہے، دوسرا خدا کہتا کہ میں نے اس کے ٹانگ اور ہاتھ بنانے ہیں۔ دونوں خداؤں میں لڑائی ہو جاتی، جب دو خدا لڑتے تو کائنات میں فساد پیدا ہو جاتا، تخلیق انسانیت ہی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انسانوں میں خدا نے صرف تمہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے اکیلے تنہا، میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں تیرا چہرہ بنایا، آزاد رہ کر بنایا، کسی اور خدا کو شامل نہیں ہونے دیا، کسی اور کی خدائی تیری پیدائش میں شامل نہیں ہونے دی، میں نے آنکھیں خود بنائی تیری، کسی اور خدا کا سہارا نہیں لیا، میں نے تیرا دماغ بنایا خود، کسی اور خدا کا سہارا نہیں لیا۔ یعنی معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر ایک انسان کا جو وجود بنایا، اللہ نے آنکھیں دو بنائی، اللہ نے ہونٹ دو بنائے، اللہ نے کان دو بنائے، اللہ نے ہاتھ دو بنائے، اللہ تعالیٰ نے پاؤں دو بنائے، یہ سارے جسم میں دو دو چیزیں بنا کر اللہ تعالیٰ نے انسان کا سر ایک بنایا۔ اللہ چاہتا تو دو سر بنا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سر کیوں بنایا؟ آج حکمت کی بات سنیے
मोहम्मदी मस्जिद वालों, खुदा कहता है कि मैंने तेरा सर एक बनाया। क्यों अल्लाह, तूने सर क्यों एक बनाया? अल्लाह कहता है मैं चाहता हूँ कि तेरा सर भी एक हो, खुदा का दर भी एक हो, खुदा का दर भी एक हो, तेरा सर भी एक हो। तेरा एक सर ये खुदा के आगे झुकेगा। मैं खुदा तुझे दुनिया में किसी का गुलाम नहीं होने देगा। दुनिया कायनात की सबसे बड़ी आज़ादी ये है कि तू अपने एक सर को खुदा के सर दर के आगे झुका दे। कायनात की सबसे बड़ी आज़ादी है। अल्लाह ताला ने इसी गुलाम लोगों को गुलामी से निकालने के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा। ये देखिए अल्लाह ताला हमें समझाना चाह रहा है, अल्लाह ने नबियों को दुनिया में क्यों भेजा। ये देखिए रेगिस्तान चले जाएं, रेगिस्तान के अंदर आपको रेत रेत नजर आएगी, रास्ते नजर नहीं आएंगे, आप सहरा में फंस जाएंगे। रेत ही रेत है, कोई रास्ते कोई नहीं, किसी रास्ते में कोई पगडंडी कोई नहीं। सहरा के अंदर रेत के समंदर में कोई यानी कि सड़क कोई नहीं, रेत की सड़क भी कोई नहीं, रेत के अंदर आपका रास्ता भी कोई नहीं। सहरा के अंदर अगर कोई सफ़र करे तो उसको रास्ता कहाँ से ढूंढना होगा। अल्लाह कहता है समंदर में कोई सफ़र कर रहा है तो समंदर में भी सड़क कोई नहीं, सड़क वहाँ पर भी पगडंडी कोई नहीं। दरिया बह रहा है, सड़कें कोई नहीं, दरिया बह रहा है, बीच में रास्ता कोई नहीं। फिर इंसान सफ़र करे तो अपनी मंजिल पे सड़क पे जाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करे। अल्लाह ताला ने रेगिस्तान में कौन सी सड़क बना रखी है, अल्लाह ताला ने कौन सी पगडंडी बना रखी है, अल्लाह ताला ने समंदर में कौन सा रास्ता बना रखा है जिसे मुसलमान चल के रास्ते से भटकने ना पाए। अल्लाह ताला हमें कहता है इंसानों जब तुम सफ़र समंदर का करो, जब तुम रेत का सफ़र करो, तुम रास्ता भूल जाओ, भटकने लगो, तो अल्लाह ताला कहता है कि इंसानों मैं तुम्हें सहरा के समंदर में भटकने नहीं देता। मैं समंदर की गहराइयों पर तुम्हें पहुँचने के बाद भटकने नहीं देता। अल्लाह कहता है मैंने तेरे वहाँ भी रास्ते बना रखे हैं। आइए अल्लाह ताला से पूछते हैं कि अल्लाह तूने समंदर के अंदर कौन कौन से रास्ते बना रखे हैं। हमें तो समंदर में कोई रास्ता नज़र नहीं आता, हमें तो जनाब इस तरीके से यहाँ पर रेगिस्तान में कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो अल्लाह ताला हमें कह रहा है कि अगर तुम्हें कभी समंदर में सफ़र करना पड़े तो रास्ता कहाँ से ढूंढोगे। रेगिस्तान में सफ़र करना पड़े तो कैसे सफ़र ढूंढोगे। तो रब्बुल आलमीन कुरान पाक में इरशाद फरमाते वालका फिल अर्द रवासिया अन तमीदा बिकुम व अनहारा व सुबुलन लअल्लकुम तहतदून व अलमात व बिन्नजमि हुम यहतदून। इंसानों जब तुम समंदर में सफ़र करो ना भटकने लगो, अगर रेगिस्तान में जाओ राह से भटकने लगो, मैं खुदा ने तुम्हारे लिए आसमान के सितारे बना रखे। अरे समंदर पे सफ़र करने वालों आसमान के ऊपर अपनी निगाहें डालो, मेरे सितारे तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। बंदो मेरे सितारे तुझे भटकने नहीं देंगे, तेरे को रास्ता दिखाते चले जाएंगे। रेगिस्तान में सफर करने वालों, ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ मांगी मसीह वालों, ये रेगिस्तान के रास्ते में जो खुदा को भटकने नहीं देता, समंदर के सफर में जो खुदा को भटकने नहीं देता, वो खुदा कहता इंसानों मैं चाहता था कि तुम्हें हिदायत के रास्ते से भटकने न दूं। मैंने तेरी हिदायत के लिए अपनी नबी रवाना कर दिया, अपना रसूल रवाना
ارے سمندر اور صحراؤں میں سفر کے لیے آسمان کے ستارے تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، اور ہدایت کے لیے میرا کالی کملی والا تیری رہنمائی کرتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے کائنات کے اندر میرے نبی سے فرمایا کہ میرے نبی آپ کے صرف انسانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بن کر نہیں آئے، صرف انسانوں کے لیے ہدایت کا رہنما بن کر نہیں آئے، میں نے تو پوری کائنات کی ہر چیز کا آپ کو رہنما بنایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے محبوب میں نے آپ کو زمین کا رہنما بنایا، آپ کو آسمانوں کا نبی بنایا، آپ کو ستاروں کا نبی بنایا، آپ کو چاند سورج کا نبی بنایا، آپ کو سمندر و پہاڑوں کا نبی بنایا، آپ کو فرشتوں اور جنوں کا نبی بنایا۔ نہیں میرے محبوب، میں نے تو آپ کو سارے نبیوں کا نبی کا امام بنا دیا۔ یہ ساری کائنات کے اندر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ نے میرے نبی کو ہدایت کا مرکز بنا کر دیا۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو انسانوں کا نبی بنا کر بھیجا تاکہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے۔ یہ زمین کا نبی کیسے؟ اس کا کیا فائدہ؟ آسمان کا اللہ نے نبی بنا دیا، اللہ نے ستاروں کا نبی بنا دیا، اللہ نے چاند کا میرے نبی کو سردار بنا دیا، تو یہ چیزیں تو بحث ہیں۔ زمین بولتی بھی نہیں، زمین سنتی بھی نہیں، نبی کا یہ زمین کا دماغ بھی کوئی نہیں، اس کی عقل بھی کوئی نہیں، تو یہ زمین کیسے پہچانتی ہے؟ آسمان خاموش ہے پڑا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آسمان کا نبی بھی بنا دیا۔ پھر چاند جو ہے یہ خاموش ہے، چپکے سے طلوع ہوتا ہے، چپکے سے غروب ہو جاتا ہے، یہ بے حس ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں۔ پھر یہ سورج، پھر یہ ہوائیں، یہ پھر سمندر، یہ درخت، یہ ساری چیزیں، یہ ساری چیزوں کا آپ کہتے ہو شاہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے کالی کملی والے کو نبی بنایا، تو یہ ساری چیزیں تو بے حس ہیں، یہ کیسے نبی بن کر آ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ساری چیزیں بے حس ہیں۔ نہیں محمدی مسجد والوں نے ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے پوری کائنات کے اندر کوئی چیز بھی بے حس نہیں بنائی، ہر چیز کو عقل دے رکھی ہے، ہر چیز کو حلق دے رکھا ہے، ہر چیز کو زبان دے رکھی ہے، مخلوق کی کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے رکھی ہے۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب عقل کیسے آ گئی؟ زمین کے پاس عقل کہاں سے آئی؟ آسمان کے پاس عقل کہاں سے آئی؟ یہ چاند کے پاس عقل کہاں سے آئی؟ جی ہاں محمدی مسجد والوں، یہ ساری باتیں اپنے دل سے واز کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کو بھی ذہین بنایا ہے، اللہ نے چاند کو بھی سمجھ عطا کی ہے۔ میں بخاری ساری رات چودھری کے چاند کو انگلی پھیرتا رہا ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ محمدی مسجد والوں مسجد کے چھت پہ چڑھ کے ساری رات چودھری کے چاند پہ انگلی پھیرتے رہو، چاند کو کچھ نہیں ہوگا۔ میرا نبی کالی کملی والا ایک انگلی چلاتا ہے، چودھری کا چاند دو ٹکڑے بن جاتا ہے۔ یہ چاند کو سمجھ
سمجھ کہاں سے آئی؟ چاند جانتا ہے عام ہاتھ کون سا ہے، نبی کا ہاتھ کون سا ہے۔ چاند کو سمجھے کالی کملی والا، جب اپنی انگلی کو آسمان سے اٹھاتا ہے چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں درخت کو بلاؤں، درخت نہیں آئے گا، درخت کو آوازیں دیتے ہو۔ ایک بدھو آیا میرے نبی کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ، اگر آپ اس درخت کو جا کر کہہ دیں کہ اگر یہ آپ کے بارے میں دوائی دے دے، میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا، آپ ذرا درخت کے پاس جائیں۔ نبی پاک نے فرمایا بدھو مجھے اس درخت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اس درخت کو میرا کلام جا کر دے دے کہ اے درخت چل تجھے کالی کملی والا بلا رہا ہے۔ بدھو دیکھتا ہے کہ میں اس درخت سے کہوں کہ کالی کملی والا آپ کو بلا رہا ہے؟ جی ہاں جا بدھو اس درخت سے کہہ۔ بدھو گیا، کہنے لگا وہ درخت، وہ جو سامنے کالی کملی والے کھڑے ہیں آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ بدھو دیکھتا ہے کہ درخت پہلے ادھر جھکا، پھر ادھر جھکا، پھر پیچھے جھکا، پھر آگے جھکا، جڑوں سے باہر نکلا، پوری جڑیں سمیت چلتے چلتے نبی کے قدموں پر آیا، نبی کے قدموں پہ سر رکھ کر کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے حکم دیں گے کیا میرے لیے حکم ہے؟ بدھو سارا منظر دیکھ رہا ہے، یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ فرمایا بدھو یہ دیکھ، یہ درخت مجھے سلام پیش کر رہا ہے، اب تو کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اگر یہ درخت میں اگر آپ کا کلمہ پڑھ لے تو میں بھی پڑھوں گا۔ درخت کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، غیبتیں رکھتے ہو، جس زبان سے کلمہ رسول پڑھتے ہو، مدی مسجد والوں اس زبان سے ہم جھوٹ بولتے، انسانیت کو دکھ پہنچاتی، ہماری زبانیں گندی ہو گئی، ہماری زبانوں پہ گالیاں آ گئی۔ یہ زبان خدا نے قرآن کے لیے اپنے نبی کے درود کے لیے پیدا کی تھی، آج وہ زبان گندی ہو گئی۔ آج ہماری زبانیں آزاد ہو گئی، آزادی سے گالیاں دیتی ہیں۔ آج ہماری آنکھیں آزاد ہو گئی، آزادی سے بے حیائیاں دیکھتی ہیں۔ آج ہمارا دل آزاد ہو گیا، یہ دنیا کی خواہشوں میں لچک رہا ہے۔ ہمارا دماغ آزاد ہو گیا، جس پہ غیروں نے اپنا آزادی مسلط کر لی ہے۔ آج ہم دنیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں، آج پاکستان میں جشن آزادی کی بات ہو رہی ہے۔ جشن آزادی کا مطلب کیا؟ جب آزاد ہو جائیں، ہماری آنکھیں ماتھے پہ نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اندر غرور و تکبر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس آزادی کے سارے پہلوؤں کو دیکھنا ہوگا، اس آزادی کی ان بنیاد رکھنے والوں کو دیکھنا ہوگا، میں نے ان ماؤں بہنوں بیٹوں کی عزتوں کو دیکھنا ہوگا جنہوں نے اپنی عزتیں لٹا کر ہمیں آزاد سانس لینے کی آزادی بخشی۔ ہمیں ان بچوں کی قربانیاں دیکھنی ہوں گی، ہمیں ان جوانوں کی جکڑے، ان کے جسموں کے لاشوں کو دیکھنا ہوگا جنہوں نے لاکھوں انسانوں نے تحریک پاکستان میں اپنی جان کی بازیاں لگا کر یہ پاکستان ہمارے حوالے کر دیا، ہمیں بیٹھا بٹھایا، آزاد پاکستان مل گیا، ہم نے اس کو پہنچا۔ میری محمد مسجد والوں، میری محمدی مسجد والوں، میری بات کا برا نہ منانا، ہم نے پاکستان کو، پاکستان نے ہمیں سب کچھ دیا، ہم نے اسے دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیا، ہم نے پاکستان کو فریب کاری کے سوا کچھ نہیں دیا۔
کیا، ہم نے پاکستان کو لوٹنے کے سوا کچھ نہیں کیا، ہم نے پاکستان کو جناب جو آزاد ہمیں ملا تھا، کتنا خوبصورت ہمارا ملک تھا، اس کے اندر سچائی تھی، اس پاکستان میں سادگی تھی، اس میں پیار اور محبت تھا، اس پاکستان میں امن اور قوت تھی، اس میں بھائی چارہ تھا، اس میں اتحاد اور یکانت تھی، اس میں کوئی فرقہ پرستی نہیں تھی، جو بندی تھا، کوئی بریلوی تھا، کوئی شیعہ تھا، کوئی اہل حدیث تھا، ساروں نے مل کر پاکستان کی مسجد بنائی، پاکستان کی مسجد سارے فرقے والوں نے مل کر بنائی، آج فرقے بن گئے، پاکستان کو ٹکڑوں میں بکھیرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، پاکستان کے اندر رہنے والوں اس پاکستان کی آزادی کی قدر کرو، ہمیں آزادی میں کوئی جینے نہیں دیتا، ہمیں غلامی میں کون جینے دے گا، ارے اصل آزادی یہ ہوتی ہے کہ انسانی حقوق کو سامنے رکھو، انسانی حقوق دو گے تو یہ سب سے بڑی آزادی کا معیار ہوگا۔ وہ دیکھو میرے نبی نے مکہ فتح کیا، مکہ فتح کے دوران حضرت زید رضی اللہ عنہ نعرہ لگا رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہے اور زور زور سے نعرہ لگا کے کہہ رہے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، آج تم سے بدلہ لیا جائے گا، آج تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، جنہوں نے نبی کے راستے میں اوجڑیاں پھینکی آج اسے مار دیا جائے گا، جس نے نبی کو پتھر مارے آج اس سے بدلہ لیا جائے گا، جس نے نبی پہ کوڑا کرکٹ پھینکا اسے آج ختم کر دوں گا، آج میں اس کی آنکھیں جسم سے نکال دوں گا، میرے نبی کو جو گستاخیاں کرتا رہا میں اس کی زبان کاٹ دوں گا، جو میرے نبی پہ ہاتھ اٹھاتا رہا میں آج اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا، آج مکہ فتح ہو گیا، آج ہماری بادشاہی ہے۔ یہ کون بات کر رہا ہے؟ یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ جو نبی کے غلام تھے، یہ نعرہ خوشی سے لگا ہے اور خوشی سے نعرہ لگاتے کہتے لگے کہ آج سب سے بدلہ لیا جائے گا، آج کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا، آزادی کیا ہوتی ہے میں آج آپ کو یہ بات سمجھانے لگا ہوں۔ اصل آزادی کا معیار یہ نہیں کہ صرف جشن آزادی منایا اور مشن آزادی کو بھول گئے، صرف جشن آزادی میں جھنڈا لہرایا، اس کے دوسرے دن بعد وہ جھنڈا نعوذ باللہ سڑکوں پہ رلتا ہوا نظر آتا ہے، نالوں میں پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم پاکستان کے جھنڈے کی صرف ایک دن قدر کرتے ہیں، یاد رکھو پاکستانیوں، پاکستان کا یہ جو جھنڈا ہے ہمارے کفن سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس کا احترام ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک یہ لہرا رہا ہے اس کے اندر سبز رنگ ہے، اس سبز رنگ کا احترام کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے گنبد ہجرہ کا رنگ بھی سبز بنایا، گنبد ہجرہ کا رنگ بھی سبز ہے، میرے پاکستان کا پرچم بھی سبز ہے، جب قیامت تک گنبد ہجرہ چمکتا رہے گا، قیامت تک پاکستان کا پرچم بھی چمکتا رہے گا۔ پاکستان کے پرچم کو اور پاکستان کو کبھی قیامت تک زوال نہیں آ سکتا، اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ یہ 27ویں کی رات، یہ جمعے کا روز ہی تھا، 27ویں کی رات، لیلۃ القدر کی رات، اللہ نے قرآن اتارا، اللہ نے پاکستان بنایا، پاکستان اور قرآن کی تاریخ ایک رکھ دی، فرمایا کہ جب تم پاکستان میں قرآن کا نظام لاؤ گے، جب تک پاکستان میں قرآن پڑھا رہے گا تو جب تک یاد رکھو اپنی مسجد والوں قیامت تک پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ پاکستان کو بدلنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، پاکستان کی آزادی کو پامال کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، دشمنان پاکستان اکٹھے ہو کر پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ اصل فتح کیا ہوتی ہے؟ انسانیت کی قدر کرنا سیکھو، انسانوں کے حقوق دینا سیکھو۔ آج ہم ایک دوسرے کے حق مارتے ہیں نا، پھر ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے فن خان ہو گئے، ہم بڑے لہرلان ہو گئے، نہیں مکہ فتح ہو رہا ہے، مکہ فتح ہوا تو حضرت زید نعرہ لگا رہا ہے کہ آج کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ حضور کریم نے یہ الفاظ سنے تو بلا لیا حضرت زید یا یہ کیا نعرے لگاتے پھر رہے ہو، یہ کیا نعرہ لگا رہے ہو؟
اللہ کے رسول آج میرا دل بڑا خوش ہے، میں آج آپ کے دشمنوں کو ذلیل کرنے کے نعرے لگا رہا ہوں، آج ان کے خلاف میں باتیں کر رہا ہوں جو آپ کو ساری زندگی ستاتے رہے۔ یا رسول اللہ، آج ان کو نہیں چھوڑا جائے گا جو آپ کو ساری زندگی ستاتے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، آپ کے اوپر روٹیاں پھینکتے ہیں، آپ کے جسم پر پتھر مارتے ہیں۔ حضرت زید رو رہے ہیں، روتے روتے کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کو ساری زندگی انہوں نے ستایا ہے، آج اسے بدلا لیا جائے گا۔ سنو محمدی مسیح والو، میرے نبی کا کردار ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ زید یہ نعرہ نہ لگاؤ، مجھ محمد کی رحمت کو ٹھیس پہنچتی ہے، مجھ محمد کی رحمت برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی میرے سامنے میرے بندے پہ ظلم کر۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان سے بڑا ستانے والا کوئی نہیں، لیکن یاد رکھ محمد سے بڑھ کر قیامت تک معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ بات آزادی کی سمجھ نہیں آئی آپ، سنیے، مکہ فتح ہوا، اصل آزادی کیا ہوتی ہے؟ آزادی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو غلامی سے، دنیا کی غلامی سے باہر نکالنا، انسانوں کی قدر کرنا، غریبوں کی عزت کرنا، غریب لوگوں کے حقوق ادا کرنا، اللہ نے دولت دی تو اپنا حصہ ان کو بھی دینا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ خدا جسے دولت دے اسے کہو اپنے دولت پہ تکبر نہ کیا کر، اپنی دولت پہ غرور نہ کیا کر، کیا خبر کہ ساری دولت تجھے چھین کر تجھے کئی گلیوں کا گدا کر ہی نہ بنا ڈالے۔ جوان بچوں پہ تو فخر نہ کیا کر، کئی جوانی میں ساروں کے جنازے ہی نہ اٹھا دے۔ اپنی ذات کے اوپر غرور نہ کیا کر، کیونکہ ہر جوانی کے بعد خزان آنا ہے۔ ارے درخت کے اوپر جب بہار آتی ہے نا، وہاں پر پتے لہراتے ہیں نا، جب موج ہوا آتی ہے تو خوشی سے پتے جھومتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جب ہوا چلتی ہے تو فرمایا کہ جوانی میں پتے جھومتے ہیں، لیکن جب اس درخت پہ خزاں آتی ہے پتے ٹوٹ کے نیچے گر جاتے ہیں۔ جب آپ کا پاؤں اوپر آتا ہے ان کے چیخو پکار آپ کہاں سے سنتے ہو، آپ کو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن کبھی سنو غور سے، وہ چیخنے والے پتے کہتے یارو آج ہم تمہارے پاؤں کے نیچے مسلے جا رہے ہیں۔ کبھی ہم بھی اپنی جوانی پہ غرور کیا کرتے تھے، کبھی ہم بھی اپنی جوانی پہ تکبر کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ جب یہ بات چلتی ہے اصل کیا ہے وہ دیکھو، مکہ فتح ہو گیا، اصل آزادی کا خوبصورت واقعہ کئی بار آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ واقعہ سنا کر آپ کو آزادی کا اصل مشن بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کئی مقام پر آزاد کیا، نبیوں کو آزادی دی۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب نبیوں کو آزادی کیسے؟ نبی تو آزاد پیدا ہوتا ہے، جی ہاں نبی آزاد ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات ہمارے سامنے رکھ کر بتا دیے کہ لوگوں، آتش نمرود پہ حضرت ابراہیم کو میں نے آزادی دے دی، آگ میں جلنے نہیں دیا، آزادی آگ سے آزادی دے دی۔ میں نے حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے سے آزاد کر دیا، چھری جلنے نہیں دی۔ میں نے اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کو بند کمرے سے نکال کر فرعون کے محل میں پیدا کر کے وہاں پر پرورش کر کے وہاں پر اسے آزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری جگہ نبیوں کا ذکر کیا کہ نبیوں کو میں نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کر کے آزادی دے دی۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری لگا کر بیماری واپس لے کر میں نے زندگی کی آزادی دے دی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکال کر آزادی دے کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ آزادی کے لمحے بتا رہا ہوں۔ مکہ فتح کے دوران حضور کریم نے فرمایا کہ
این بلال، بلال کدھر ہے؟ اب اصل آزادی کیا ہوتی ہے، حقوق العباد کیا ہوتا ہے، یہ ابھی میں آپ کو بتانے لگا۔ این بلال، این بلال کہ بلال کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے میرے لیے؟ فرمایا کہ بلال، آج مکہ فتح ہو گیا، آج اس مکہ فتح کے دوران میرے نبی نے کیسا جشن منایا۔ مکہ فتح ہوا تو میرے نبی کا جشن منانے کا انداز دیکھیے۔ مکہ فتح کے دوران میرے نبی کے چہرے پہ نعوذ باللہ کوئی تکبر نہیں۔ فتح مکہ کے دوران میرے نبی کے چہرے پہ عاجزی تھی، انکساری تھی، آنسو تھے، رو رہے تھے۔ روتے روتے کہا کہ اے بلال، بلال کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، میں یہاں کھڑا ہوں۔ حضور کریم نے فرمایا بلال، آج مکہ فتح ہو گیا، آج مکہ فتح ہونے کی خوشی میں مجھ محمد کریم کا جی چاہتا ہے کہ اے بلال، تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے دے۔ حضرت بلال نے فوراً کعبے کی چھت پہ چڑھے اور چڑھ کے کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے حکم دیجئے میں اذان دینا شروع کروں۔ فرمایا کہ ہاں اے بلال، اب دیکھیے میرے محمدی مسجد والوں، آزادی کا معیار بتانے لگا ہوں۔ آج جشن آزادی پاکستان میں منانے والوں، میں آپ کو اصل آزادی کی حقیقت دکھانے لگا ہوں۔ ساری دنیا کو میرے نبی نے یہ پیغام دے دیا کہ حج کرنے والے حاجیوں، کعبے کا طواف کرنے والے حاجیوں، احرام باندھ کر چکر لگانے والے حاجیوں، اللہ تعالیٰ نے، میرے نبی نے کیا خوبصورت دنیا کو پیغام دے دیا۔ دنیا کے دیکھا کہ جب نبی نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا تو اوپر کالا بلال تھا، نیچے کالا پتھر تھا، نیچے کالا پتھر تھا، اوپر کالا بلال تھا۔ جس کعبے کو دیکھ کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ کعبہ نیچے تھا۔ میرے نبی نے انسان کو اوپر کیا، کعبے کو نیچے کیا، بلال کو اوپر کھڑا کیا، کعبے کو نیچے کیا۔ بلال جاؤ، کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ یہ فتح مکہ کا بہترین انداز تھا، اللہ کو یاد کرنے کا بہترین انداز تھا، اللہ کا ذکر بلند کرنے کا عجیب انداز تھا، جشن آزادی کا خوبصورت معیار تھا کہ میرے نبی نے حضرت بلال کو کہا کہ بلال، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے۔ مکہ فتح ہو گیا تھا، مکہ کو آزادی مل گئی تھی۔ 60 لاکھ 24,000 صحابہ کھڑے تھے، ساروں کی چیخیں نکل گئی جب میرے نبی نے کہا کہ اے بلال کدھر ہو یا رسول اللہ، میں آؤں۔ فرمایا بلال ادھر آؤ، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے دو۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے، سارے صحابہ کی چیخیں نکل گئی، سارے صحابہ رونے لگے کہ اے بلال، اللہ کے نبی نے تجھے کتنا اونچا مقام دے دیا۔ میرے نبی نے فرمایا بلال، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے دے تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ آزادی میں صرف سوکھے بل ملنگ نہیں ہوا کرتی، صرف بدماشیاں اور گندگیاں نہیں ہوا کرتی، آزادی میں صرف اللہ کا نام بلند ہوا کرتا ہے۔ بلال اوپر چڑھ گیا، کعبے کی چھت پہ بلال چڑھ گیا۔ اب یہ انداز میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کعبے کی چھت پہ بلال کھڑا ہو گیا اور کہنے لگے، نبی پاک نے فرمایا بلال چلو اذان شروع کرو، اذان دو، سب سے پہلے اللہ کا نام بلند کرو۔ بلال خاموش ہے۔ اب خاموش ہے تو حضور کریم نے فرمایا کہ بلال خاموش کیوں ہے، اذان دو۔ اللہ کے رسول، میں اذان دینے سے پہلے کچھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی بلال پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ اب بلال نے کیا پوچھا؟ صحابہ حیران رہ گئے، وہ
حضور کریم نے کیا خوبصورت جواب دیا، یہ بات سنا کر پھر اپنی بات کو ختم کرنے لگا۔ حضرت بلال فرمانے لگے یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہونے کا حکم دیا، کہا کہ اذان دو۔ اگر میں مدینے میں ہوتا، منہ کعبہ کی طرف کے حضر کے اذان دیتا، میں دنیا کے جس خطے میں ہوتا منہ کعبہ کی طرف کر کے اذان دیتا، میں کعبے میں ہوتا تب منہ کعبے کی طرف کر کے اذان دیتا۔ یا رسول اللہ، آج کعبہ میرے پاؤں کے نیچے آ گیا، مجھے بتاؤ کہ میں منہ کدھر کر کے اذان دوں، کدھر منہ کر کے اذان دوں؟ آج جو کعبہ میرے پاؤں کے نیچے پڑا۔ حضور کریم کے سامنے یہ سوال حضرت بلال نے پیش کیا، صحابہ حیران رہ گئے کہ حضرت بلال نے کیا خوبصورت سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول، آج کعبے کی چھت تو میرے پاؤں کے نیچے آ گئی ہے، تو میں منہ کدھر کر کے اذان دوں، میں منہ کس طرف اذان دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو میرے نبی کو ذہین نبی بنایا۔ دنیا کائنات کے اندر محمدی مسجد والو، دنیا کائنات کے اندر اللہ نے میرے نبی کو اتنا ذہین بنایا، اتنا ذہین بنایا کہ ذہانت بھی میرے نبی کی ذہانت کی اتنے کہ کم پڑ جاتی تھی، اتنا اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو ذہین اور مقام اور رتبہ دے رکھا تھا۔ حضرت بلال کہنے لگے اللہ کے رسول، آج کعبے کی چھت میں آپ نے مجھے کھڑا کر دیا ہے، مجھے بتائیں میں منہ کدھر کر کے اذان دوں؟ آج کعبہ میرے پاؤں کے نیچے پڑا ہوا ہے، آزادی کا وہ لمحہ خوبصورت سنانے لگا ہوں، مکہ آزاد ہو گیا ہے، آج پاکستان بھی آزاد ہو گیا ہے۔ میں اذان کا واقعہ اس لیے آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آج ایک بار پھر پاکستان کی آزادی کے لیے اللہ کا نام بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کو سچے حقیقی معنوں میں نظام اسلام کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا پاکستان کے اندر پاک ہی نظام آ سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پاکستان کے مسلمانوں اپنے اختلافات کو گٹر میں ڈالو۔ دیوبندیوں میری بات کا برا نہ منانا، بریلیوں میری بات کا برا نہ منانا، اہل تشیعوں میری بات کا برا نہ منانا، اہل حدیثوں میری بات کا برا نہ منانا، آؤ اکٹھے ہو جاؤ، پاکستان کی چار دیواریں، چار مسلک، چار دیواریں اکٹھی ہو کر پاکستان کا قلعہ بن جاؤ۔ پھر اپنی دل کی محبتوں کا معیار، ہر فرقے کا محبت کا معیار میرے نبی سے جا کر جڑتا ہے۔ میرے نبی سے ہر کوئی اپنے انداز میں محبت کرتا ہے، ہر کوئی نبی تک پہنچنا چاہتا ہے، ہر ایک انداز اپنا نبی تک پہنچنے تک ہے۔ تو یارو جب نبی تک پہنچنا ہی سب کا کام ہے تو آؤ پھر اختلاف کس بات کا کرتے ہو؟ کرو بندیوں کے دروازے بند کرو، یہ سوشل میڈیا میں فرقہ واریت پھیلانے والوں، پاکستان کو پھر کیوں تم فرقہ واریت کی طرف لے جانا چاہ رہے ہو؟ پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے، پاکستان کو فساد کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستانیوں آؤ، جشن آزادی کا معیار، آج پاکستان آپ سے اتحاد چاہتا ہے، آج پاکستان آپ سے اپنی آزادی کی بقا چاہتا ہے۔ آج آپ کا فساد پاکستان کی زمین کو خراب کر سکتا ہے۔ آؤ پاکستان کی تسبیح کے بکھرے ہوئے موتیوں، اگر یہ موتی تسبیح ٹوٹ جائے، موتی بکھر جاتے ہیں، کوئی چٹائی میں کوئی گلی میں گر جائے، کوئی اس کی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ ارے یہ پاکستان کی تسبیح کے موتیوں آپس میں پرو لو، آپس میں دو سرے جڑ جائیں، ایک منکا بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہاری طرف یہ قرآن کی رسی پھینک دی ہے، اس قرآن کی رسی میں اپنے آپ کو پرو لو، کیونکہ اس رسی کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک سرا خدا کے ہاتھ میں، دوسرا سرا میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آؤ پاکستان کے اس آزادی کا خوبصورت لمحہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں کہ بلال یہ ٹھیک ہے تو مدینے میں ہوتا منہ کعبہ کی طرف کر کے اذان دیتا، تو کعبے میں ہوتا تب بھی منہ کعبہ کی طرف کر کے اذان دیتا،
تو دنیا کے جس خطے میں ہوتا وہ کعبہ کی طرف کر کے اذان دیتا. آج تو نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، رسول محمد کریم بھی بڑا خوبصورت جواب دیں گے. ہاں یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیں میں منہ کدھر کر کے اذان دوں، کیونکہ آج کعبے کی چھت میرے پاؤں کے نیچے آ گئی ہے. حضور کریم نے فرمایا بلال، آج تجھے کہیں بھی منہ کر کے اذان دینے کی ضرورت نہیں، تیرے سامنے کالی کملی والا کھڑا ہے، میری طرف منہ کر کے اذان دے دے. میری طرف منہ کر کے اذان دے. حضرت بلال اذان دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ پہ منہ ادھر نہیں کرتا، حی علی الفلاح پہ منہ ادھر نہیں کرتا. یارو اگر میں نے منہ ادھر کر دیا کہیں میری نظروں سے میرا نبی جدا نہ ہو جائے. آؤ پاکستانیوں اپنا رخ میرے نبی کے چہرے کی طرف کر دو. یہ دنیا کے گندے چہروں کو چھوڑو، دنیا کے یورپی نظاموں کی گندگی کو اپنے دلوں سے باہر نکالو. خدا کی قسم حضرت بلال جب میرے نبی کے چہرے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، یہی تو بلال کا مقام تھا جب میرا نبی معراج کی رات یعنی جنت میں جا رہے تھے. ارے براق سے آگے چلنے کی قدموں کی آواز آ رہی تھی. حضور کریم نے فرمایا جبرائیل یہ کون ہے جو براق کے آگے قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ سنو، حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا بلال، حضرت بلال وہ غلام ہے جو چل مدینہ کی گلیوں میں رہا ہے اور خدا کو آواز اس کی قدموں کی جنت میں سنا رہا ہے. محمدی مسجد والوں یہی معیار اپنے اندر پیدا کرو. دنیا کی آزاد کرنا چاہتے ہو، میرے نبی کو سینے سے لگا. خدا کی قسم قبر کی قید سے خدا تجھے آزاد کر کے جنت کی بہاروں میں لے جائے گا. اللہ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی